بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام المحدثین حضرت مولا علی قاری علیہ رحمۃ الرضوان تعریف فرماتے ہیں، وَعَمَّا مَعْشَرَ الْإِسْرَةِ اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَىٰ رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ فَزَيَادَةُ وَبِكَ آمَنْتُ لَا أَصْلُ لَهَا وَإِنْ كَانَ مَعْنَاهَا صَحِيحًا وَكَذَا زَيَادَةُ وَإِلَيْكَ تَوَكَّلْتُ۔ مرقات جلد ثانی 515 صفحہ، وَهُوَ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ۔ محمد علی رضوی، ہریپور پوسٹ، بڑگاؤں ضلع سلطان پور۔ محمد عیسیٰ ولد امام بخش منصوری، موضع پورے، شیو چرن تیواری پوسٹ، رہوا لال گنج ضلع پرتاپ گڑھ کا رہنے والا ہے۔ معمولی اردو انگریزی پڑھا ہوا ہے اور وہ اپنے آپ کو اپنے قلم سے حضرت مولانا مفتی اعظم مجدد عاصم امام مہدی اور سید بھی لکھتا ہے، حالانکہ وہ منصوری برادری کا ہے۔ محمد عیسیٰ کی عمر تقریباً 50 سال کی ہے۔ وہ اپنے آپ کو یتیم بھی لکھتا ہے، زکوٰۃ فطرے کی رقم وصول کر کے کھاتا ہے، ساتھ ہی یہ بھی کہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری بیوی کا نکاح دوسرے سے حرام ہے اور میرے مرنے کے بعد نسیم کی والدہ پیرانی بنے گی۔ نسیم محمد عیسیٰ کے لڑکے کا نام ہے۔ محمد عیسیٰ قلم کاغذ لیے ہر وقت فضول باتیں لکھا کرتا ہے، لکھ کر علماء کرام کے پاس بھیجا کرتا ہے۔ مہر بھی بنوائے ہوئے ہیں، مہر پر مجدد اعظم کا نشان ہے۔ اپنے خطوط میں علماء کرام کو کتا، سور، گدھا، مردود، کافر لکھا کرتا ہے۔ علماء اہل سنت کی خاص توہین کر رہا ہے اور نہ تو نماز پڑھتا ہے اور نہ روزہ رکھتا ہے، اور کہتا ہے کہ اوپر سے حکم ہے۔ اگر اس سے کوئی کہتا ہے کہ تم علماء کرام کے پاس چلو، علماء اہل سنت تمہاری تصدیق کریں گے تو ہم لوگ بھی مان لیں، تو اس پر کہتا ہے کہ مجھے کہیں جانے کی اجازت نہیں ہے، میرے پاس خود ان لوگوں کو لاؤ۔ اور جب اس کے پاس کوئی جاتا ہے تو اس کے 2 بھائی اور لڑکے اور کچھ لوگوں کو بہکا کر اپنے گروپ میں لیے ہوئے ہیں، انہیں لوگوں کے زور سے وہ مار پیٹ پر آمادہ ہو جاتا ہے اور گالی دینے لگتا ہے، کتا، سور، مردود بناتا ہے۔ آہستہ آہستہ اس کا گروپ بڑھتا جا رہا ہے۔ وہ تو ایسی صورت میں دریافت طلب امر یہ ہے کہ وہ جو شخص اس طرح کی حرکتیں کرتا ہو اور دن میں رکن اندازی کر رہا ہو، ایسا شخص از روئے شرح مومن ہے یا کافر یا فاسق و فاجر، اور جو لوگ اس کے ساتھ ہیں اس کے ہر طریقے سے مدد کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تحریر فرمائے، ورنہ مسلمانوں میں قتل و قتال کا سخت اندیشہ ہے۔ فقط بینوا تواجرو۔ جواب: اللہم ہدایت الحق والصواب۔ شخص مذکور کے بارے میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں، اگر واقعی اس میں یہ باتیں پائی جاتی ہیں کہ معمولی اردو انگریزی پڑھا ہوا اور اپنے آپ کو مولانا مفتی اعظم اور مجدد اعظم لکھتا ہے تو وہ مکار، عیار، فریب کار ہے، اور اپنے آپ کو امام مہدی لکھتا ہے تو وہ جھوٹا کذاب ہے۔ کہ حدیث شریف میں امام مہدی کے بارے میں سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ میرے خاندان سے ہوگا اور اس کا نام میرے نام پر ہوگا، اور ابو داؤد کی ایک روایت ہے کہ امام مہدی حضور کے خاندان سے ہوں گے، ان کا نام حضور کے نام پر ہوگا اور ان کے باپ کا نام حضور کے باپ کے نام پر ہوگا، یعنی امام مہدی محمد بن عبداللہ نام کے ہوں گے۔ اور ابو داؤد میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول للمہدی ان اطرتی من اولاد فاطمہ، یعنی میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مہدی میری اطرت سے ہوں گے، یعنی اولاد فاطمہ سے، رضی اللہ عنہ۔ حضرت شیخ عبدالحق دہلوی بخاری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد المعاد جلد 4 321 صفحے میں تحریر فرماتے ہیں، بدانکی احادیث در باب بودن مہدی ازوال از اولاد فاطمہ زہرا بہد تو اتر رسیدہ، اور شخص مذکور و منصوری ہو کر اپنے آپ کو سید لکھتا ہے تو اس پر جنت حرام ہے، جیسے کہ مسلم شریف میں حضرت سعد و ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ادلی غیر ابیہ وہو یعلم انہ غیر ابیہ فالجنۃ علیہ حرام، یعنی جو شخص جانتے ہوئے اپنے باپ کے علاوہ اپنے کو دوسرے کی طرف منسوب کرے تو اس پر جنت حرام ہے، اور شخص مذکور 50 سال کی عمر میں اپنے کو یتیم کہتا ہے تو وہ نرا جاہل ہے، کہ یتیم اس نابالغ بچے کو کہتا ہے کہ جس کے باپ کا سایہ اس کے سر سے اڑ جائے۔ نعت کو مشہور کتاب المنجد میں ہے، الیتیم من فقد اباہ ولم یبلغوا سبلغ الرجال، اور تفسیر جلالین میں ہے، الیتام صغار الاولی آبی لہم، اور شخص مذکور جو یہ کہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری بیوی کا نکاح دوسروں سے حرام ہے تو یہ اس کا بکواس ہے، جو آیت کریمہ وَأَحِلُّ لَكُم مَا وَرَاءَ ذَلِكُم کے سراسر خلاف ہے، اور بے سبب علماء اہل سنت کو گالی دیتا ہے اور ان کی توہین کرتا ہے اور ان کو کافر لکھتا ہے تو وہ خود کافر ہے۔ بہر شریعت میں ہے کہ علم دین اور علماء دین کی توہین بے سبب یعنی محض اس وجہ سے عالم علم دین ہے کفر ہے۔
فتاوی عالمی غری میں ہے، یخاف علیہ الکفر اذا شتم العالم او فقیہا من غیر سبب، اور نماز نہ پڑھنے اور روزہ نہ رکھنے کے فاسق و فاجر ہے، اور اس کے بارے میں جو یہ کہتا ہے کہ اوپر سے حکم ہوا ہے، اس کو یہ مراد ہے کہ میرے اوپر نماز روزہ فرض نہیں کیے گئے ہیں، تو وہ کافر ہے۔ کہ نماز روزہ کی فرضیت کا انکار سینکڑوں آیت و حدیث متواترہ کے انکار ہے، جو صریح کفر ہے، غرضیہ کا ہے۔ شخص مذکور بعض صورتوں کے لحاظ سے کافر ہے اور کئی لحاظ سے فاسق ہے اور فاجر ہے، مذہب گمراہ و گمراہ گر ہے۔ مسلمانوں پر لازم ہے کہ اس کا اور اس کے ساتھیوں کا مکمل بائیکاٹ کرے اور اس فتنے کو دبانے کی حتی الامکان کوشش کرے، ورنہ وہ بھی گنہگار ہوں گے۔ قال اللہ تعالیٰ وَإِمَّا يَنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ پارہ 7 رکوع 14۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، إِنَّ مَرْضُوا فَلَا تَعُودُوهُمْ وَإِنَّ مَاتُوا فَلَا تَشْهَدُوهُمْ وَإِن لَقِيتُمُوهُمْ فَلَا تَسْلَمُوا عَلَيْهِمْ وَلَا تَجَالِسُوهُمْ وَلَا تَشَارُبُوهُمْ وَلَا تَوَاكُلُوهُمْ وَلَا تَنَاكُحُوهُمْ وَلَا تَصْلُوا عَلَيْهِمْ وَلَا تَصْلَوَا مَعَهُمْ، یعنی بد مذہب اگر بیمار پڑے تو ان کی عیادت نہ کرو، اگر مر جائے تو ان کی نماز جنازہ میں شریک نہ ہو، ان سے ملاقات ہو تو ان سے سلام نہ کرو، ان کے پاس نہ بیٹھو، ان کے ساتھ پانی نہ پیو، ان کے ساتھ کھانا نہ کھاؤ، ان کے ساتھ شادی بیاہ نہ کرو، ان کے جنازے کی نماز نہ پڑھو اور ان کے ساتھ مل کر نماز پڑھو۔ مسلم شریف۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے حضرت ابن عمر سے اور ابن ماجہ نے حضرت جابر سے اور عقیل و ابن حبان نے حضرت انس سے بھی روایت کی ہے رضی اللہ عنہ اجمعین، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الناس اذا رأوا منکر فلم یغیروا وهو یوشک ان یعمہم بعقابہ، یعنی جب لوگ خلاف شرع خصوصاً بد مذہبی کی کوئی بات دیکھے اور اس کو حتی الامکان نہ مٹائے تو ان قریب خدا تعالیٰ ان کو اپنے عذاب میں مبتلا کرے گا۔ ترمذی ابن ماجہ وہو سبحانہ تعالی عالم۔ نمبر 1، جب دیوبندیوں کے کفر پر شبہ کرنے والا کافر ہے تو رائی برابر ایمان والا کس کو کہا جا سکتا ہے؟ نیز اس کی پہچان کیا ہے؟ نمبر 2، حدیث شریف میں وارد ہے کہ مونچھیں کٹاؤ اور داڑھیاں بڑھاؤ۔ دریافت طلب یہ امر ہے کہ بچی کے اگل بغل کے بال داڑھی میں شامل ہے یا نہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شامل نہیں ہے کیونکہ بہت سے عالم اسے کٹواتے ہیں، اگر داڑھی میں شامل ہوتا تو ہرگز ایسا نہ کرتے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شامل ہے، جیسا کہ بہت سے عالموں کے فعل اور بہار شریعت جلد 197 صفحہ سے ثابت ہے کہ بچی کے اگل بغل کا بال کٹانا بدعت ہے۔ اگر قائل آخر کا قول درست ہے تو یہ کس قسم سے ہے؟ جواب: نمبر 1، امام مذہب حنفی سیدنا قاضی ابو یوسف رضی اللہ عنہ کتاب الخراج میں فرماتے ہیں، اعمار رجل مسلم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او قذبہ او آبہ او تنقصہ فقد کفر باللہ تعالی بیانتی منہ عمرتہ، جو شخص مسلمان ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشنام دے یا حضور کی طرف جھوٹ کی نسبت کرے یا حضور کو کسی طرح کا عیب لگائے یا کسی وجہ سے حضور کی شان گھٹائے، وہ یقیناً کافر اور خدا کا منکر ہو گیا، اور اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی۔ شفا شریف وبزازیہ درد وغیرہ اور فتاوی خیر یہ وغیرہ میں ہیں۔ اجمع المسلمون ان شاتمہ صلی اللہ علیہ وسلم کافر من شک فی اغواب و کفر فقط کفر۔ تمام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک میں گستاخی کرے وہ کافر ہے۔ جو شخص اس کے معذب یا کافر ہونے سے شبہ و شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ انہیں احکام شرعی کی روشنی میں حسام الحرمین اور سوارم الہندیہ میں 266 علماء مکہ معظمہ مدینہ منورہ، ہند، سندھ، بلوچستان، پنجاب، دکن، کوکن، بنگال اور بہار نے بالاتفاق فتویٰ دیا کہ جو شخص دیوبندیوں کے کفریات مندرجہ حفظ الایمان 9 صفحے براہین قاطعہ، 15 صفحہ 91 صفحہ تہذیب الناس 14 سے 3 صفحہ پر یقینی اطلاع رکھتے ہوئے ان کے کافر ہونے میں شک کرے تو وہ کافر ہے۔ انتہائی ضعیف الایمان مومن اصطلاح شرع میں رائی برابر ایمان والا کہا جاتا ہے، لیکن کافر یقینی کے کفر میں شبہ کرنے والا ضعیف الایمان نہیں رہ جاتا بلکہ وہ مسلوب الایمان ہو جاتا ہے۔ ہمیں کسی مطمئن رائی برابر ایمان والے کی پہچان حاصل نہیں، ہاں اتنا جانتا ہے کہ جو شخص رائی برابر بھی ایمان رکھتا ہے وہ ضروریات دین میں سے کسی ایک بات کی تکذیب نہیں کر سکتا، اور اگر کسی ایک بات کی بھی تکذیب کر دے تو وہ بھی دوسرے کافروں کی طرح کا کافر ہے، کیونکہ تکذیب کی صورت میں اب اس کے پاس ایمان ہی نہیں۔ رائی برابر تو بڑی چیز ہے۔ نمبر 2، قائل ثانی کا قول درست ہے، یہاں بدعت سے مراد بدعت سیاح ہے، واللہ رسول عالم۔
نمبر 1، ہم لوگ آج تک علماء دین سے سن کر اسماعیل دہلوی کو کافر کہتے تھے، لیکن ایک مولوی صاحب سے ہم لوگوں نے دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ میں ثبوت سے کہتا ہوں کہ اسماعیل دہلوی کو کافر نہ کہنا چاہیے بلکہ احتیاط کرنا چاہیے۔ آپ لوگ اس کا صحیح جواب دیجیے۔ نمبر 2، ہمارے یہاں کے پیش امام حج کو چلے گئے اور ان کے جانے کے بعد یہاں کے کچھ لوگ مل کر ایک شخص کو نماز پڑھانے کے لیے لائے تو ہم لوگوں نے ان سے دریافت کیا کہ سام الحرمین کے اندر ہم لوگوں نے دیکھا ہے اور علماء کرام سے سنا ہے کہ رشید احمد گنگوہی اور اشرف علی تھانوی و خلیل احمد امبیٹی و قاسم نانوتی اور اسماعیل دہلوی، آپ کیا کہتے ہیں؟ تب اس نے کہا کہ ہم ان لوگوں کو کچھ برا بھلا نہیں کہیں گے۔ تب ہم لوگوں نے ان کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دیا، الگ پڑھنے لگے۔ تب دوسرے مولوی صاحب نے آ کر اعلان کیا کہ آپ لوگ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے؟ آپ کو پوچھنے کا کوئی حق نہیں اور اسے بتلانا حق نہیں، یہ مفتیوں کا کام ہے، یہ صرف مفتی لوگ کہہ سکتے ہیں۔ تو کیا ہم لوگ عقیدہ کے بارے میں کسی سے نہ پوچھیں اور جو بھی آئے اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں یا نہیں، اور ان لوگوں کو کافر کہیں کہ یا کہ نہیں؟ نمبر 3، ہم لوگ سنی عقیدے رکھتے ہیں اور بریلی کے اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کے کہنے پر چلتے ہیں، لیکن ایک مولوی نے تقریر میں اعلان کیا کہ نہ تم لوگ بریلوی بنو، نہ وہابی، نہ دیوبندی اور نہ 14 صدی کے ملوں کا کہنا مانو، صرف محمدی بنو۔ تو ہم لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتا کہ بریلوی بننے سے بھی روکا جاتا ہے اور 14 صدی کے ملوں کا کہنا ماننے سے بھی روکا جاتا ہے، تو اب ہم لوگ کیا بنے اور کس کا کہنا مانے، اور بریلوی محمدی میں کیا فرق ہے؟ جواب بحوالہ کتب ارسال فرمائیں۔ جواب نمبر 1، اسماعیل دہلوی اپنے کفریات مندرجہ تقویت الایمان و صراط المستقیم وغیرہ کی بنا پر بحکم فقہائے کرام شرعاً ضرور کافر ہے۔ جو مسلمان اس کو ان کفریات کی وجہ سے کافر کہے گا اس کو منع نہیں کیا جائے گا۔ تفصیل رسالہ سمسام حیدری برگردن وہابی بیدن بسکو ہری میں ملاحظہ ہو، واللہ عالم۔ نمبر 2، عوام کو فتویٰ دینے کا حق تو نہیں ہے، لیکن مفتیان اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے فتویٰ حق سنا دینے کا ضرور حق ہے۔ مکہ معظمہ و مدینہ طیبہ و عرب و عجم کے حضرات علماء کرام رحمۃ اللہ علیہ نے جب فتویٰ صادر فرما دیا کہ تھانوی و گنگوہی و امبیٹی و نانوتی پر ان کے عقائد کفری مندرجہ حفظ الایمان و براہین قاطعہ و تحذیر الناس فتوے کے سبب شرع کافر و مرتد ہے، جو ان کی کفریات مذکورہ پر مطلع ہو کر ان کو کافر کہنے سے زبان روکے وہ بھی شرعاً کافر و مرتد ہے، تو اہل اسلام کو اس فتویٰ پر عمل کرنا فرض ہے اور اس فتویٰ کو سنا دینا حق ہے۔ اور دوسرا مولوی اللہ و رسول کے دشمنوں کا حامی ہے، ان کے کفریات پر پردہ ڈالنا چاہتے ہیں بحکم شریعت مطہرہ، وہ بھی کافر و مرتد ہے۔ تفصیل الصوارب الہند میں ملاحظہ ہو، اللہ عالم۔ نمبر 3، بریلی شریف کے فاضل و افضل حضور اعلیٰ حضرت قبلہ مولانا محمد احمد رضا خان صاحب رضی اللہ عنہ کا دین و مذہب جو ان کی کتابوں سے ظاہر ہے وہ وہی ہے، جو خالص دین محمدی ہے۔ جو بریلوی بننے سے روکتا ہے وہ محمدی بننے سے روکتا ہے، وہ بھی بحکم شریعت مطہرہ عند الفقہاء کافر ہے۔ وہو تعالی عالم و علمہ واتم۔